السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی جنگل، ویرانے یا سنسان جگہوں پر کسی عجیب و غریب مخلوق کا سامنا کیا ہے؟ انہی عجیب و غریب مخلوق میں سے ایک سلا جن ہے، جو عام انسانوں کے لیے ایک خوفناک خواب کی طرح ہے، جس کے بارے میں دنیا بھر میں حیرت انگیز کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو سلا جن کے بارے میں ایک کہانی سناؤں گی۔ اس کی تاریخ، ان کی خصوصیات اور ان سے جڑی چند حقیقی کہانیاں جو آپ کو خوف سے کانپنے پر مجبور کر دیں گی۔ سلا جن جنات کی ایک خاص قسم ہے، جنہیں نہایت چالاک، دھوکے باز اور انتقامی سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق جنات آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں اور انسانوں کی طرح مختلف گروہوں اور اقسام میں بٹے ہوئے ہیں۔ سلا جن عام طور پر انسانی دنیا سے دور رہتے ہیں۔ انہیں زمین کی گہرائیوں، جنگلات، پہاڑوں اور ویران جگہوں پر رہنا پسند ہوتا ہے۔ سلا جن اپنی چالاکی کے لیے مشہور ہے۔ وہ انسانی شکل اختیار کر کے انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک چھلاوے کی طرح، لیکن ان کی آنکھوں کی عجیب چمک یا ان کے پاؤں کی ساخت ان کی اصلیت ظاہر کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلا جن انتقام لینے میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کے علاقے میں داخل ہو جائے یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ اس انسان کو زندگی بھر کے لیے پریشان کرتے ہیں۔ یہ کہانی بلوچستان کے ایک چھوٹے گاؤں کی ہے۔ ایک کسان، رحیم بخش، اکثر شام کے وقت قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق جنگل گیا، لیکن واپسی پر وہ عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک خوبصورت عورت اس کے سامنے آئی اور اسے جنگل کے اندر آنے کو کہا۔ رحیم بخش نے اس عورت کو منع کر دیا، لیکن عورت نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ رحیم بخش بہت ڈر گیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس واقعے کے بعد رحیم بخش بیمار رہنے لگا اور اس کے گھر میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ سلا جن کا کام ہے، جو اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ کمرہ نمبر 13۔ یہ واقعہ لاہور کے ایک پرانے ہاسٹل کا ہے، جہاں کمرہ نمبر 13 ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اس ہاسٹل میں رہنے والے اسٹوڈنٹس نے دعویٰ کیا کہ اس کمرے میں سلا جن ہے۔ ایک رات ایک نئے آنے والے اسٹوڈنٹ نے اس کمرے کو کھولنے کی ہمت کی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اچانک روشنی بجھ گئی۔ اس طالب علم کو اگلی صبح کمرے میں بے ہوش پایا گیا۔ جب اس کے دوستوں نے دیکھا تو وہ کمرے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور وہ مسلسل چھوڑ دو، چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو بول رہا تھا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی جو ناقابل بیان ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ ہاسٹل چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک حقیقی واقعہ پنجاب کے ایک گاؤں کا تھا۔ یہ واقعہ اس گاؤں کی ایک مسجد میں رونما ہوا تھا، جہاں لوگوں نے دعویٰ کیا کہ رات کے وقت ایک عجیب سایہ نماز پڑھنے آتا ہے۔ اس مسجد کے امام نے بتایا کہ انہوں نے ایک رات اس سائے کا پیچھا کیا۔ اندھیری رات، مکمل خاموشی اور خوف کا ماحول تھا۔ امام مسجد اس سائے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ سایہ مسجد کے احاطے میں موجود ایک پرانے کنویں کے اندر غائب ہو گیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ کنواں سلا جن کا مسکن تھا اور جو کوئی بھی اسے چھیڑتا تھا وہ خطرے میں پڑ جاتا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے لا علمی میں سلا جن کے علاقے میں قدم رکھ دیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ کسی بھی انسان کے لیے خوفناک خواب سے کم نہیں۔ یہ واقعہ ایک نوجوان ندیم کا ہے جو لاہور کے مضافاتی علاقے میں رہتا تھا۔ ندیم کو پیرانارمل انویسٹیگیشن کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ قریبی جنگل میں ایک پرانی اور سنسان جگہ ہے جہاں جانے کی کسی کو ہمت نہیں۔ وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جگہ سلا جن کی پناہ گاہ ہے۔ ندیم نے ہنستے ہوئے کہا، بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، کل چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ کیسی ہے۔ اگلی شام ندیم اپنے 3 دوستوں احسن، وقاص اور کامران کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ لوگ مشعلیں، پانی اور کھانے کا کچھ سامان لے کر نکلے تھے۔ جب وہ جنگل پہنچے تو وہاں کا ماحول خوشگوار تھا، لیکن جیسے جیسے وہ اندر گئے ہوا میں عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس ہوا میں سانس لیتے ہوئے ان کا دم گھٹ رہا ہو۔
جنگل میں اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ساتھ ندیم اور اس کے دوستوں کو عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، ایسے جیسے کوئی درختوں کے بیچ سے سرگوشیاں کر رہا ہو، بہت سارے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، مگر وہ آوازیں انسانوں جیسی نہیں تھیں، جو اس ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ یہ کیسی آواز ہے؟ وقاص نے گھبرا کر پوچھا۔ شاید ہوا چل رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہوا کی سرسراہٹ سے مختلف یہ آوازیں کسی نامعلوم زبان میں کچھ بول رہی تھیں۔ ان دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ زیادہ اندر نہیں جائیں گے، لیکن ندیم نے ضد کی کہ وہ آگے جائیں گے، اور اس طرح وہ مزید آگے بڑھتے چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک پرانے کھنڈر تک پہنچے۔ وہ جگہ غیر معمولی خاموشی سے گھری ہوئی تھی، دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے، اور ایک بڑا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ ندیم نے کہا، یہ جگہ تو واقعی پر اسرار لگتی ہے، لیکن ہمیں اندر جانا چاہیے، اور یہ سوچتے ہی وہ اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے درجہ حرارت اچانک گر گیا ہے۔ انہیں سردی لگ رہی تھی۔ اس کمرے کے درمیان ایک عجیب سا پتھر رکھا ہوا تھا، جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے اس پتھر کو ہاتھ لگایا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، اور اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ان کے ارد گرد ہوا میں زوردار قہقہے گونج اٹھے۔ کون ہے؟ اتنے میں ایک سایہ جو دھند جیسا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب مخلوق تھی، جس کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں۔ وہ ان سب کی طرف دیکھ کر بولی، تم نے میری جگہ کو ناپاک کیا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ندیم اور اس کے دوستوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ان کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ سلا جن نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اچانک احسن زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ وقاص نے چیخ کر کہا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں پلیز جانے دو۔ سلا جن نے جواب دیا، یہ جگہ ہماری ہے، اور جو یہاں قدم رکھتا ہے اسے سزا ملتی ہے۔ تمہاری معافی تبھی قبول ہوگی جب تم ایک شرط پوری کرو گے۔ ندیم نے ہمت کر کے پوچھا، کون سی شرط؟ سلا جن نے کہا کہ انہیں کھنڈر کے باہر موجود کنویں سے پانی نکال کر لانا ہوگا، لیکن اس کنویں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات کا مسکن ہے۔ مگر ندیم کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کنویں کی طرف بڑھا۔ کنویں کے قریب پہنچتے ہی ندیم نے محسوس کیا کہ وہاں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بالٹی نیچے گرائی۔ جیسے ہی اس نے بالٹی گرائی، پانی کے ساتھ کچھ غیر انسانی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ جلدی کرو ورنہ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ وقاص نے ندیم کو چلا کر بولا کہ جلدی کرو ورنہ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ سنتے ہی ندیم نے فوراً پانی بھرا اور بالٹی اوپر کھینچ لی، لیکن جب اس نے بالٹی دیکھی تو پانی کا رنگ سرخ تھا، بالکل خون کی طرح۔ جیسے ہی وہ کھنڈر کے اندر واپس پہنچے، سلا جن نے کہا، یہ میری آخری وارننگ ہے، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ تمہاری روحیں یہاں قید ہو جائیں گی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ندیم اور اس کے دوست جیسے تیسے کھنڈر سے باہر نکلے۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچے تو احسن کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ کئی دن بعد وہ لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے اور انہیں تمام واقعات کے بارے میں بتایا۔ ان بزرگ نے ان سے کہا کہ انہوں نے سلا جن کے علاقے میں قدم رکھا تھا، اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ بزرگ نے ان پر دم کیا اور کہا کہ آئندہ ایسی جگہ پر نہیں جانا۔ اگر آپ اپنے ریئل ہارر ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ When we come to see